اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی، امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی، گواہی دے رہی ہیں جن کی خود آیات قرآنی، گواہی دے رہی ہیں جن کی خود آیات قرآنی، جناب عائشہ اور فاطمہ میں فرق اتنا ہے، جناب عائشہ اور فاطمہ میں فرق اتنا ہے، وہ جنت کی شہزادی وہ فردوس کی رانی، وہ جنت کی شہزادی تو وہ فردوس کی رانی۔ السلام سلام انبیاء کے امام، انبیاء کے امام، سلام سلام، السلام السلام انبیاء کے امام، انبیاء کے امام، سلام سلام، ایسی نورانی آنکھیں کی دیکھا کرو، ایسی معصوم صورت کی تکتے رہو، میرے آقا ہو تم کتنے عالی مقام، انبیاء کے امام، سلام سلام، تم سے بڑھ کر خدا کے سوا کون ہے، تم سے افضل بھلا دوسرا کون ہے، زندگی کو تو روشن تمہیں نے کیا، ورنہ کیا تھا یہاں ظلمتوں کے سوا، ہو تمہیں تو نبوت کے ماہ تمام، انبیاء کے امام، سلام سلام، اے حبیب خدا اے شفیع الامم، ہو ہماری طرف بھی نگاہ کرم، اے حبیب خدا اے شفیع الامم، ہو ہماری طرف بھی نگاہ کرم، اپنی بخشش کو کافی ہیں خیر البشر، آپ محشر میں اتنا سا کہہ دیں اگر، میرے رب یہ تو سارے ہیں میرے غلام، انبیاء کے امام، سلام سلام، جب تمہیں حاضری کی اجازت ملے، جب تمہیں سعد اذن زیارت ملے، جا کے کہنا
جا کے روضے پہ کہنا بصد احترام انبیاء کے امام السلام 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 انبیاء کے امام انبیاء کے امام السلام السلام ہے نظر میں جمال و حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال و حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال و حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جب نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال و حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال و حبیب خدا ہے نظر میں جمال و حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال و حبیب خدا ہے نظر میں جمال و حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نبی اکرم شفیع اعظم نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو
تمام دنیا کے ہیں ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو خیر الانام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادرا نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، جمی بھی دشمن فلق بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ یہ ارمان دل میں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں کیا آقا سلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہیں ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب لوگ آگے کھسک کے بیٹھ جاؤ، ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، آگے آ جاؤ سب لوگ، ادب کے خلاف ہے، ہاں مل کے بیٹھو۔
معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بچوں، ہماری پردہ نشین خواتین، معزز بہنیں، بچیاں، الحمدللہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 9ویں مجلس ہے۔ کل موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ ارادہ تھا کہ پروگرام نہیں کیا جائے گا، اور ایسے ہی جن احباب نے فون کیا ان کو اطلاع بھی دی گئی، لیکن یہاں آنے پر ہمارے بہت سے احباب نے بڑی قربانی دی، بھیگتے ہوئے وہ لوگ حاضر ہوئے۔ اس لیے دل میں خیال آیا کہ کچھ باتیں کہہ دی جائیں تاکہ تسلسل بھی باقی رہے، اور جو احباب ہمارے کل نہیں آ سکے تھے ان کے لیے آج میں ان باتوں کو دہرا بھی دوں گا تاکہ جو لوگ نہیں آ سکے تھے وہ بھی محروم نہ ہو جائیں اور ان تک وہ باتیں پہنچ جائیں جو کل کہی گئی تھیں۔ کل کا پروگرام بھی مختصر تھا، آدھے ہی گھنٹے گفتگو کی گئی، اسی وجہ سے کہ بہت سے ہمارے احباب موسم کی خرابی سے اور ہماری بہت سی خواتین موسم کی خرابی سے نہیں آ سکی تھی۔ بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ جان ہی رہے ہیں کہ یہ ایک سلسلے وار گفتگو ہے، ایک سلسلے وار تذکرہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سیرت طیبہ کا، آپ کی پاکیزہ زندگی کے پاکیزہ احوال کا۔ اس سلسلے میں آپ نے ہجرت تک کے واقعات سنے تھے۔ کل جو باتیں ذکر کی گئی تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے تو آپ نے پہلے قباء میں قیام فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ قباء مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت وہاں پر عمرو بن عوف کے خاندان کے لوگ بستے تھے اور اس کے سردار کلثوم ابن حدم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خبیب بن اصاف کے مکان پر قیام فرمایا۔ ان دونوں حضرات کا قیام الگ الگ مکانوں پر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اس کے بالمقابل منافقین نے ایک مسجد بنائی اور وہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس مسجد کا افتتاح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ آپ پر بہت اصرار تھا، آپ کہیں کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، کوئی مہم آپ کے سامنے درپیش تھی، آپ نے فرمایا میں واپسی پر دیکھوں گا، غور کروں گا،
چونکہ یہ لوگ بھی اپنے کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب آپ کی واپسی ہوئی تو آپ کو یہ بات بتلا دی گئی کہ یہ مسجد مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے۔ ضرار کے معنی وہ جہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی شکل مسجد کی دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھا دینے کا حکم دیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کی تعریف کی گئی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور اس میں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کی صفائی اور ستھرائی، جن کی پاکیزگی کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ رب العزت نے تمہاری نظافت و صفائی کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے، بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے، کس طرح تم نظافت اور صفائی اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مٹی بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس ادا کو رب العزت نے پسند فرمایا، اور قرآن میں ذکر کیا گیا رجال یحبون ان یتطہروا، بہت سے لوگ یہاں پر وہ ہیں جو نظافت و صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم اپنی قوم سے لوگوں سے کہہ دو کہ اس پر وہ قائم رہیں، اس پر عمل پیرا رہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور اس سنجے میں افضل یہی ہے کہ مٹی بھی استعمال کی جائے اور پانی بھی استعمال کیا جائے۔ وہ افضل پر عمل کرتے تھے، اس لیے رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی۔ مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن وہاں پر رونق افروز ہوئے تھے، جمعے تک آپ کا وہاں پر قیام رہا۔ اسی اثنا میں مسجد قباء کی تعمیر بھی ہو گئی، اور جمعے کے دن آپ نے مدینہ منورہ کے لیے روانگی فرمائی۔ راستے میں جب آپ بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، اور حضور نے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان تمام حضرات نے سب سے پہلا جمعہ پڑھا، سب سے پہلا جمعہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک تاریخی حوالے سے ایک بات میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے سعد بن زرارہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ کی اس گھاٹی میں بیعت کی تھی، منی کی اس گھاٹی میں بیعت کی تھی۔ وہ جب مدینہ منورہ آئے تو وہ بہت ہی سردار قسم کے آدمی تھے اور بہت ہی گویا خوش نصیب انسان تھے۔ ان کو سب سے پہلے بیعت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہی وہ شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے کسی کو بقیع میں دفن نہیں کیا گیا تھا، اس قبرستان کا وجود ہی عمل میں نہیں آیا تھا۔ تو سعد بن زرارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور اسلام کا شرف حاصل کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے تمام انصار کو اور تمام مسلمانوں کو جمع کیا، اور از خود جمعے کے دن لوگوں کو اکٹھا کرتے اور نماز پڑھاتے۔ نماز کی فرضیت ہو گئی تھی، مکہ ہی میں نماز فرض کر دی گئی تھی، اور وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جمعے کی نماز پڑھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اس کی تصویب فرمائی، اس کو درست فرمایا، اور آپ کا ایک والا نامہ، ایک تحریر آیا جس میں آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو، اور اب اہتمام کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جمعے کے دن تم دوگانہ نماز پڑھاؤ۔ وہ سردار قسم کے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر گہری نظر تھی۔ چنانچہ جب آپ ہجرت کے بعد قباء سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو محلے بنی سالم میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ پہلا جمعہ ادا کیا، اور اسلام میں وہ پہلا خطبہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے محلے میں مسلمانوں کو دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار، رسول کی اطاعت کا حکم، اور جنت کی فکر، آخرت سے بچنے کا آخرت کی تیاری اور دوزخ سے بچنے کا اہتمام تھا۔ اس کے بعد آپ پھر وہاں سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے پھر چلے اور مدینہ منورہ کی آبادی میں داخل ہوئے۔ تفصیلات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ آپ کی وہ اونٹنی جس پر آپ تشریف فرما ہے وہ من جانب اللہ معمور ہے، من جانب اللہ پابند ہے۔ ہر ایک آپ کو
اپنے گھر پر رکنے کی دعوت دے رہا ہے، ہر ایک اپنا غریب خانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، لیکن آپ خاموش ہیں۔ آپ نے اپنی اونٹ کی مہار اور اس کی نکیل کو چھوڑ دیا ہے اور آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کی اونٹنی چلی جا رہی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو کوئی اس کی مہار کو پکڑنے کی کوشش کرتا، آپ فرماتے دعوہا، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہم قبیلہ بنو نجار میں جا کر قیام فرمائیں، چونکہ وہ آپ کا ننھیالی خاندان تھا، وہاں پر آپ کے رکنے کی تمنا تھی۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری کے مکان پر جا کر رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ابو ایوب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر اٹھا کر اپنے گھر میں رکھا اور آپ کے قیام کا انتظام فرمایا۔ وہ سب تفصیلات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ سارے واقعات ایک ہجری کے ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے بہت سی فکریں کی، بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ 10 سالہ مدنی دور تھا اور 10 سال کے اندر آپ کو ایک عظیم کارنامہ انجام دینا تھا، اس لیے جلدی آپ سارے کام انجام دے رہے تھے۔ اب اسلام کی ترقی کے راستے ہموار ہو گئے تھے، چنانچہ سب سے پہلے آپ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ جب ہمارے اہل خانہ، ہمارے گھر والے آئیں گے تو ان کے ٹھہرنے کا کیا انتظام ہوگا۔ بیٹا آگے آ جاؤ، یہ لڑکا ٹوپی اچھال رہا ہے، بار مائی نگاہ پڑتی ہے، آگے آ جاؤ، تم آگے آ جاؤ۔ بچے بیچ میں آ جاتے ہیں تو ان کی حرکتوں سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں مضمون ذہن سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہوئی کہ جب ہمارے اہل خانہ آئیں گے تو ان کے رکنے کا کیا انتظام ہوگا۔ ابھی تو آپ تنہا ہیں، آپ کی بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا مدینے میں ہی، مکے ہی میں ہے، آپ کی باندی ام ایمن مکے ہی میں ہے، اور حضرت ابوبکر کا گھرانہ مکے ہی میں ہے، یہ سب حضرات مکے ہی کے اندر ہیں۔ چنانچہ آپ کا جب وہاں پر قیام ہو گیا، آپ وہاں پر رہنے لگے، تو ایک ہی 2 روز کے بعد آپ نے زید بن حارثہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر کو مکہ مکرمہ روانہ کیا، اور اس تاکید کے ساتھ روانہ کیا کہ تم ام رومان کو اپنے ساتھ میں لے کر آؤ، عائشہ کو ساتھ میں لے کر آؤ، اسماء بنت ابی بکر کو لے کر آؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ تم میری بیوی سودا بنت زمعہ کو لے کر آؤ، اور ام ایمن کو لے کر آؤ، فاطمہ کو لے کر آؤ، ام کلثوم کو لے کر آؤ۔ یہ سب حضرات مکہ ہی میں تھیں۔ چنانچہ زید بن حارثہ جانتے ہیں اور عبداللہ بن ابی بکر جاتے ہیں، اور وہ پورا خاندان، ابو بکر کا پورا خاندان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کی باندی، وہ سب مکے سے مدینہ آتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے حجروں کی تعمیر شروع کروائی۔ میں نے کل بتائی تھی یہ بات کہ ایک انصاری صحابی کی زمین مسجد نبوی کے قریب تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی تھی، یا رسول اللہ، آپ کو جیسی ضرورت پیش آتی رہے آپ اس میں سے زمین لیتے رہیں اور اپنے لیے حجرے کی تعمیر کرواتے رہیں، آپ کو پوری اجازت دے دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ زمین لیتے رہے، جیسی ضرورت پیش آتی رہی ویسے حجرے تعمیر ہوتے رہے۔ سب سے پہلے آپ کو ضرورت تھی سودا بنت زمعہ کی حجرے کی، ابھی حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، چنانچہ آپ کے لیے حجرہ تیار کیا گیا، اور جب آپ کے اہل خانہ تشریف لے آئے تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے اپنے حجرے میں تشریف لے آئے، وہاں پر آپ قیام پذیر ہو گئے، اور اسی اثنا میں مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اور وہ تفصیلات میں نے آپ کو بتلا دی تھیں کہ کس طرح وہ زمین لی گئی اور اس میں پیسہ کس کا لگا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے اسلام کی خدمت میں اور بہت سے غلاموں کو جو اسلام لا چکے تھے ان کو خرید کر آزاد کیا، اور جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پیش آئی، بے دریغ وہ اپنا مال حضور کے قدموں پر ڈالتے رہے، اسلام کے لیے اپنے مال کا وہ استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ 5,000 درہم بچے جس کو انہوں نے سفر ہجرت کے لیے بچا کر رکھا تھا۔
کہ جب ہجرت کا سفر پیش آئے گا تو یہ پیسہ استعمال ہوگا۔ چنانچہ وہ 5000 درہم لے کر ہجرت کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ، اپنا خرچ، راستے کا خرچ، اور اس کے بعد اس میں سے جو پیسہ بچا تھا اس پیسے کو استعمال کیا گیا مسجد نبوی کی زمین کی خریداری کے لیے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حال یہ تھا کہ جب ہمارے ابا ختم ہوئے، صدیق اکبر کا جب انتقال ہوا تو مرنے کے بعد انہوں نے 1 درہم اور 1 دینار بھی وراثت میں نہیں چھوڑا، سب راہ خدا میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایسے خلیفہ تھے، ایسے خلیفہ تھے اور ایسے نائب رسول تھے۔ گاندھی نے خود یہ بات لکھی ہے، جب ملک آزاد ہوا تھا تو اس کی یہ تحریر میں نے خود پڑھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں اپنے ملک کے وزراء کو، اپنے ملک کے ذمہ داروں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے سامنے ابو بکر و عمر کی تاریخ کو رکھیں، وہ اپنے سامنے ابو بکر و عمر کی زندگی کو رکھیں۔ وہ اتنے بڑے بڑے حکمراں تھے، اتنے بڑے بڑے خلیفہ تھے، لیکن ان کی سادگی میں پوری زندگی کبھی فرق نہیں آیا، اور ان کے کپڑوں پر پابند لگے رہتے تھے۔ انتہا درجہ ان کی زندگیاں سادہ تھیں، اور ان کے ہاں کیا کہتے ہیں قناعت تھی، ان کے ہاں جو ہے اللہ پر بھروسہ تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنی زبان میں، اپنی کتاب کے اندر تحریر کی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سرمایے سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، اور صحابہ نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ وہ تفصیلات میں بتلا چکا ہوں۔ کچھ تاریخی واقعات اور پیش آئے، اس کی طرف بھی میں آپ کو اشارہ ہی کروں گا، اس لیے کہ بہت تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو سارا وقت گزر جائے گا اور مضمون بہت کچھ باقی رہ جائے گا۔ انہی سن 1 ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ بئر روما کی خریداری۔ بئر کے معنی کنواں، روما اس کا نام تھا۔ مدینے میں اکثر و بیشتر کنووں کا پانی کھارا تھا۔ ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کا تھا، اس کا پانی میٹھا تھا اور وہ قیمتاً فروخت کرتا تھا۔ بیچارے غریب مسلمان مہاجرین جو باہر سے آئے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں رہتے تھے، وہ پانی خرید نہیں پاتے تھے، ان کو دقت پیش آتی تھی، یا اتنا کم پانی لے پاتے تھے جو ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عثمان، جنت کے چشمے کے مقابلے میں تم یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دو، اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے گفتگو کی کہ تم یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو، جو قیمت تم مانگو گے، منہ مانگا دام ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت دقت پیش آئی اور بہت تکلیف ہوئی کہ حضور کا یہ ارشاد پورا نہیں ہو پایا۔ حضور کا منشا یہ تھا کہ یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اس کے پاس گئے، اس یہودی کے پاس پھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اچھا، اگر تم پورا کنواں نہیں بیچنا چاہتے ہو تو آدھا ہی کنواں بیچ دو۔ تو اس نے کہا آدھا کنواں کیسے خریدو گے؟ کہا کہ 1 دن پانی تم بیچنا، 1 دن ہم بیچیں گے، 1 دن پانی تم بیچنا، 1 دن پانی ہم بیچیں گے۔ وہ اس پر راضی ہو گیا، اور جو قیمت طے ہوئی تھی وہ قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو دے دی۔ چنانچہ جب پانی فروخت کرنے کا معاملہ آیا تو یہودی تو قیمتاً پانی فروخت کرتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان عام فرما دیا سارے مسلمانوں کے لیے اس کنویں کا پانی فری ہے، کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ جتنے مسلمان تھے، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کا دن آتا، سارے مسلمان یکجٹ ہو کر پانی بھر لیتے اور اگلے دن پانی کا بھی وہ انتظام کر لیتے، اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کے دن پانی بالکل بے قیمت ہوتا تھا، کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ یہودی پریشان ہو گیا، اس سے کوئی پانی ہی نہیں خریدتا تھا۔ اب وہ عاجز ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، آخر وہ مجبور ہو کر حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ اچھا، آدھا کنواں جو بچا ہے وہ بھی تم خرید لو۔ اب میں کیا کروں گا آدھا کنواں، اس لیے کہ مسلمان تو سب تمہارے حصے میں سے پانی لے جاتے ہیں، ہم سے کوئی پانی خریدتا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ جو قیمت اس نے مانگی وہ قیمت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دے دی، اور وہ پورا کا پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک تاریخی کارنامہ اور ایک تاریخی واقعہ ہے سن 1 ہجری کا، سن 1 ہجری کا۔ ابھی ہجرت کا پہلا سال چل رہا ہے اور یہ بڑے بڑے کارنامے وجود میں آ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اس بات کی طرف آپ کی رہنمائی کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کارناموں میں، آپ کے عظیم کارناموں میں 2 کارنامے بہت ہی زیادہ عظیم ہیں۔ سب سے پہلا کارنامہ، آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔
اس لیے کہ الگ الگ جگہوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے مزاج بالکل الگ تھے، ان کا خیال بالکل الگ تھا، ان کی فکر تو سب کی بہرحال ایک تھی، سب مسلمان تھے لیکن مزاج الگ الگ تھے۔ ان کے مکے والوں کے مزاج میں سختی تھی، مدینے والوں کے مزاج میں بڑی نرمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہوئی کہ یہ دو الگ الگ مزاج کے لوگ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، ان کو کیسے آپس میں شیر و شکر کر دیا جائے، کیسے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، اور کیا صورت ہو کہ آپس میں بالکل مل جائیں، ان کے دل آپس میں مل جائیں، ان کے مزاج آپس میں مل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ بھائی ہمارے یہ جو بھائی مکے سے آئے ہیں، تم نے یہ وعدہ کیا تھا جب تم بیعت کرنے کے لیے اور جب تم ہمیں بلانے کے لیے مکہ گئے تھے تو ہم نے تم سے یہ شرط منوائی تھی کہ میرے مہاجر بھائیوں کو تم پناہ دو گے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ کا کیا حکم عالی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مہاجرین کو انصار کے ساتھ ملا دیا جائے، ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا جائے، ان میں مواخات قائم کر دی جائے، اور ہر انصاری اپنے ایک ایک مہاجر بھائی کو اپنے یہاں پناہ دے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انصار نے وہ قربانی دی، وہ قربانی پیش کی کہ مہاجرین چیخ اٹھے اور یہاں تک کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصاری بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اخلاق اتنے بلند و اتنے اعلیٰ ہیں اور ان کا کردار اتنا بلند و اتنا اعلیٰ ہے، ان کی قربانی اتنی زبردست ہے کہ ہم یہ ڈر رہے ہیں کہ سارا اجر و ثواب یہی لے جائیں گے، ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں۔ اتنا یہ ان کا ظرف اتنا عالی ہے، یہاں تک حال یہ تھا کہ وہ بھوکے رہتے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو کھلاتے تھے، وہ خشک روٹی کھا لیتے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو سالانہ روٹی کھلاتے تھے، وہ پیاسے رہ جاتے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو پانی پلاتے تھے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جو تم کو پسند ہو اس کو میں چھوڑ دوں، تم اس سے نکاح کر لو، یہاں تک قربانی انہوں نے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا، اور اسلام کے اس ابتدائی زمانے میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی انصاری مرتا تو اس کا وارث مہاجر ہوتا، مہاجر مرتا تو اس کا وارث انصاری ہوتا۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں جب وراثت کے احکامات آئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن بہرحال اس پر انصار نے پورا اپنا حق ادا کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا، آپ نے دیکھا کہ مدینے کے ارد گرد یہودی آباد ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ پر وہ ایمان لائے، آپ کو انہوں نے پیغمبر تسلیم کیا، آپ کو نبی برحق تسلیم کیا اور وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن 3 قبیلے ایسے تھے یہودیوں کے جو انتہا درجے شرری تھے، انتہا درجے خبیث قسم کے تھے، اس میں بنو قریظہ تھا، اس میں بنو قینقاع تھا، اس میں بنو نذیر تھے۔ یہ تینوں قبیلے مدینے کے ارد گرد آباد تھے اور یہ مسلمانوں سے سخت ترین دشمنی اور عداوت دل میں رکھتے تھے، ان کو مسلمانوں سے سخت حسد تھا اور وہ مسلمانوں کی بے خونی اندر کرتے تھے، مسلمانوں کی جڑ کاٹ دینے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ان کو بھی اپنے میں شامل کر لیا جائے تاکہ ان کی دشمنی سے بچا جائے، ان کی دشمنی میں اور شدت نہ پیدا ہو، ان کی دشمنی میں اور تیزی نہ پیدا ہو۔ اس لیے آپ نے ان قبیلوں کے سرداروں کو طلب کیا، اپنی مجلس میں طلب کیا۔ قبیلے بنو قریظہ کے بھی سردار آئے اور قینقاع کے بھی سردار آئے، بنو نذیر کے بھی سردار آئے۔ آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، یہ پیشکش اپنی رکھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر رہیں۔ کیا آپ نے فرمایا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر رہیں، مسلمان اور آپ لوگ سب لوگ مل کر رہیں، تاکہ اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہو تو ہم سب لوگ یکجٹ ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں، دشمن ہم پر حملے کی کبھی ہمت نہ کر سکے۔ اگر ہم میں آپس میں پھوٹ رہے گی، تم ہماری جڑ کھودو گے، ہم تمہیں مارنے کی فکر میں رہیں گے تو دشمن آسانی سے ہم پر قابو پا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کچھ شرطیں ہیں آپ ان کو تسلیم کر لیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہماری حفاظت کریے۔ چنانچہ گفت و شنید کے بعد بہت سی دفعات وجود میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری عہد نامہ لکھا جس میں یہ لکھا گیا کہ یہ تحریری عہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدینے کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ لکھا۔ اس میں یہ بات بھی لکھی کہ جو اپنے جس مذہب پر ہے اپنے مذہب پر رہے،
کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارا جو طریقہ ہے اپنے طریقے پر رہو، لیکن اپنے طریقے پر رہتے ہوئے تم ہمارے دشمن کی مدد نہ کرنا، ہم تمہارے دشمن کی مدد نہ کریں گے۔ اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، مدینے کی امن و امان اور شانتی کو خطرہ لاحق نہ ہو، اور ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ پورا مدینہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اس میں بہت سی دفعات تھیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، جس میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں حکم اور فیصل ہوں گے۔ اگر اختلافات آپس میں ہوں گے تو تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس میں یہ بات بھی لکھی گئی۔ چنانچہ یہود نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس پر دستخط ہوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ سب بہت شرعی قسم کے تھے۔ اگلے ہی سال بنو قینقاع نے معاہدے کو توڑ دیا، قریظہ نے معاہدے کو توڑ دیا، بنی قینقاع اور بنو نذیر نے معاہدے کو توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب موقع اور اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق سب کی سرکوبی کی، سب کو بھگا دیا۔ چونکہ یہ سب شرعی قسم کے لوگ تھے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بعد میں آتی رہیں گی۔ تو یہ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے یہود مدینہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ کرا دیا۔ یہ کئی ہجری کا واقعہ ہے؟ 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب مدینے میں امن و امان ہو گیا، چونکہ تحریر لے لی گئی تھی اس لیے ہر آدمی پابند تھا۔ اور سنیے، پہلی ہی ہجری میں عاشورہ کے روزے کا حکم ہوا۔ ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں کیا گیا تھا، وہ تو 2 ہجری میں فرض ہوا، وہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلی ہجری میں جب آپ نے دیکھا کہ یہود 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا تھا، اور فرعون خدا کے حکم سے غرقاب ہو گیا تھا، اس کی پوری قوم غرقاب ہو گئی تھی۔ اس کی خوشی میں ہم لوگ آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم بھی کہ اس کے مستحق ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، جب رمضان کے روزے آ گئے تو پھر عاشورہ کا روزہ مستحب و نفل ہو گیا۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ مسلمان روزہ رکھنے لگے اور رکھتے رہے، یہاں تک کہ آخر زمانے میں اپنی وفات سے کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، اس لیے کہ اس میں یہود کی مشابہت نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال اگلے سال آپ زندہ نہ رہے اور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے یہ فرما دیا تھا، اس لیے مستحب یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد ایک روزہ اور ملایا جائے۔ اور عاشورہ کا روزہ مسلمان رکھنے لگے۔ یہ سب 1 ہجری کے واقعات ہیں۔ اور حضرت سعید بن خضری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور سنیے واقعہ، حضرت سعید بن خضری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب ہم میں سے کسی کے ہاں انتقال ہوتا، کوئی مرنے کے قریب ہوتا تو آپ کو اطلاع دی جاتی اور آپ اس کے گھر پر تشریف لے جاتے، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے، جب اگر وہ مر جاتا تو اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے اور کفن دفن تک وہیں پر تشریف فرما رہے تھے۔ اس میں کبھی کبھی آپ کو بہت دیر ہو جاتی، آپ کا شروع میں یہ معمول تھا، تو صحابہ نے دیکھا، کہا کہ اس میں تو نبی کو بڑی زحمت ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ اب انتقال کے بعد ہی خبر دیں گے۔ چنانچہ پھر آپ کو انتقال کے بعد خبر دی جانے لگی۔ انتقال جب ہو جاتا کسی کا تو آپ کو اطلاع دی جاتی اور پھر آپ واپس آ جاتے، کبھی کبھی آخر تک رہتے، کبھی کبھی چلے بھی آتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں بھی نبی کو زحمت ہو رہی ہے، اس لیے کہ نبی پر تو بڑی ذمہ داری تھی، نبی پر کے ذمے تو بڑے کام تھے، دعوت و تبلیغ کا پورا کام تھا اور امت کو ہدایت پر لانا تھا، پورے عالم کی ذمہ داری نبی کو دی گئی تھی۔ صحابہ نے اس کو محسوس کیا، کہا کہ نہیں یہ بھی بہتر نہیں لگتا، اب ہم اپنے جنازے کو لے کر حضور کے ہاں خود چلیں گے۔
چنانچہ جنازے لائے جاتے اور وہیں پر آپ نماز جنازہ پڑھتے۔ ابتدائے ہجرت میں جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو جنازے کی نماز ابھی مشروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کی قبر پر آپ نے جا کر نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد جنازے کی نماز ہونے لگی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے جنت البقیع کا بھی وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو وہ پہلے انصاری صحابی ہیں جن کو جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن کیا گیا۔ یہ 1 ہجری کے تاریخی واقعات ہیں۔ اب آپ سن 2 ہجری میں داخل ہوئیے، سن 2 ہجری لگ جاتا ہے اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ ابھی تک تو کیا حکم تھا؟ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ مکی دور میں کیا حکم تھا؟ معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ کسی کو انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی، اور کہا جاتا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ابھی انتقام کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ حکم نازل فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ پوری جہاد کی تفصیل آئی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو قتال کی جن پر اب تک ظلم کیا جاتا رہا ہے، جو مظلوم ہیں، جو ستم رسیدہ ہیں، ان کو بھی اب اجازت دی گئی کہ وہ بھی اب انتقام لیں، اور وہ بھی اب میدان کارزار میں آئیں، اور وہ بھی کفر کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی، ایمانی، اعمالی تربیت ہر طرح سے ہو چکی تھی، ان کو بالکل مزکہ اور مجلہ بنا دیا گیا تھا، ان کو کندن کی طرح چمکا دیا گیا تھا، ان کے دل و دماغ میں اخلاص پیوست کر دیا گیا تھا، اور للہیت کے سوا ان کے اندر کوئی بات باقی نہیں رہ گئی تھی، اور ریاکاری اور نام و نمود ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو چکا تھا۔ 13 سالہ ٹریننگ کر کے وہ لوگ مکے سے مدینے میں داخل ہوئے تھے، اور ان کے اندر اللہ کے لیے مرنا بھی تھا اور اللہ کے لیے جینا بھی تھا۔ ایسی تربیت ہوئی ہے کہ عین جنگ کے موقع پر صحابہ اخلاص سے ادھر ادھر نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک کافر کو انہوں نے پچھاڑا، جب اس کی گردن کاٹنے کے قریب پہنچے، قریب تھا کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتے، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ ہٹ گئے تو اس کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا کہ آپ ہٹے کیوں؟ آپ کو ہٹنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو تو اور تیش آنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تیش تو مجھے بھی آیا، لیکن اگر اس تیش اور غصے کی حالت میں تم کو ہم مار دیتے تو ہمارا یہ مارنا اللہ کے لیے نہ ہوتا، اپنے نفس کے لیے ہوتا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ چاہے انجام جو کچھ ہو، چاہے تم مجھے مار دو، لیکن میں اس حالت میں تمہیں مار نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میں اپنے رب کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں، اپنا انتقام لینے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ اس طرح صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، 13 سالہ ٹریننگ پوری ہوئی تھی، اب ان کو اجازت دی گئی، اب تم بھی تلوار اٹھا سکتے ہو، اجازت دے دی گئی۔ جب اجازت مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موقع کی تلاش میں ہی تھے۔ آپ کے ذہن میں منصوبے کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مدبر، ایک زیرک، ایک عقل مند، ایک ہوشیار حکمراں اور ایک پیغمبر ہی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی۔ آپ نے یہ سوچا کہ اب دشمنان اسلام کی فائنینشیل پوزیشن کو کیسے کمزور کیا جائے، اس وجہ سے کہ دشمن اگر فائنینشیل طور پر مضبوط ہوگا تو وہ جلدی حملہ کرے گا، اگر اس کو مالی اعتبار سے کمزور کر دیا جائے گا تو اس میں حملے کی قوت و طاقت باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ اب مسئلہ یہ تھا، مکے والوں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنا مال تجارت لے کر جس شاہراہ سے گزرتے تھے وہ مدینے کے قریب تھی، شام کو جانے والی جو شاہراہ تھی وہ مدینے کے قریب تھی، اس سے ہٹ کر کہیں جا نہیں سکتے تھے، جتنے بھی ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے ادھر سے گزرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گہری نگاہ رکھی اور اپنے صحابہ کو لگایا، جب بھی کوئی قافلہ ادھر سے گزرے فوراً اس کا تعاقب کرو، فوراً اس کا پیچھا کرو اور ان کے مال و جائیداد کو ضبط کرو، ان کے لوگوں کو ضبط کرو، اس لیے کہ اگر دشمن کو چھوڑ دیا گیا تو وہ بہت طاقتور ہو جائے گا اور ایک دن وہ آئے گا کہ وہ مدینے
مدینے کی آبادی پر حملہ آور ہو جائے گا، اس لیے دشمن کو پنپنے نہ دو۔ یہ ہے اسلامی سیاست، یہ ہے تدبیر، اور یہ ایک پیغمبر کا عمل ہے۔ چنانچہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب غزوات اور سرایا کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے مجلس میں بھی ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں تشریف لے گئے اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، اور جہاں پر آپ نے کسی کو بھیجا اس کو بعث یا سریہ کہتے ہیں۔ یہ آپ جانے رہیے گا، سیرت کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو غزوات کی الگ فہرست ہوگی اور سرایا کی الگ فہرست ہوگی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت کی تھی ان کی تعداد 19 ہے، 21 ہے، 21 ہے یا 24 ہے یا 27 ہے، 4-5 اقوال ہیں اس میں۔ اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے سیرت نگاروں نے قریب زمانے میں جو حضور نے غزوات کیے ہیں ان کو ایک ہی شمار کر لیا، اس لیے ان کے نزدیک 19 ہوئے۔ جن لوگوں نے الگ الگ شمار کیا ان کی تعداد 21 ہو گئی، 24 ہو گئی اور 27 ہو گئی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں تشریف لے گئے ان کو غزوہ کہتے ہیں، اور جہاں پر آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا ان کی تعداد بھی تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے۔ بعض مورخین نے 38 لکھا ہے، بعض نے 48 لکھا ہے اور بعض نے 56 لکھا ہے۔ یعنی یہ وہ 56 وہ سریے ہیں اور وہ بعض ہیں جس میں حضور تو خود تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن اپنے صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا۔ بدر سے پہلے بھی آپ نے غزوہ کیا۔ دیکھیے 9 جنگیں، 9 غزوات ایسے ہیں جو مشہور ہیں، جس میں مدبھیڑ ہوئی، جس میں تلواریں چلیں، جس میں قتل و قتال ہوا، جس میں خوریزی ہوئی اور جس میں مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ وہ 9 غزوات ہیں: بدر، احد، خیبر، بنی المصطلق اور حنین، طائف اور فتح مکہ۔ یہ سب وہ غزوات ہیں جن میں مسلمانوں سے جنگیں ہوئی کفار کی، یہ 9 غزوات ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو غزوات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لے گئے لیکن کبھی دشمن بھاگ گیا ڈر کر، کبھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا، لیکن 9 غزوات ایسے ہیں جن میں باضابطہ صفیں لگیں اور مسلمان دشمنوں سے مد مقابل ہوا، تلواریں چلیں، مسلمان بھی زخمی ہوئے اور کفار بھی زخمی ہوئے، ادھر بھی لوگ شہید ہوئے ادھر بھی لوگ مرے۔ اس طرح سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے کفار کے تعاقب کے لیے، آپ کو پتہ یہ چلا کہ ابو جہل مال تجارت لے کر جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ ملک شام۔ وہاں تجارت کرے گا اور وہاں سے جو منافع ہوں گے اور مال خرید کر مکہ واپس ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ ابو جہل جا رہا ہے اور مکے والوں کا مال اس کے پاس ہے، لوگوں نے اس کو مال دے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا فوراً پیچھا کیا جائے، یہ بچ کر نکلنے نہ پائے۔ چنانچہ آپ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ تقریباً 400 مہاجرین کو لے کر آپ مکے سے بوات ایک جگہ وہاں کی طرف نکلے۔ اس میں انصار نہیں ہیں، صرف مہاجرین صحابہ ہیں، لیکن وقت سے پہلے ہی اس کو اطلاع مل گئی اور وہ نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد غزوہ عشیرہ اور بھی غزوات ہیں جو آپ نے کیے لیکن جنگ کہیں نہیں ہوئی۔ بعد میں سب کرتے کراتے پتہ یہ چلا آخر میں کہ ابو سفیان کا لشکر شام سے واپس ہوا ہے اور اس میں مکے کے ہر فرد کا مال موجود ہے، اور یہ طے ہے کہ اس تجارت میں جو نفع ہوگا اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگائیں گے۔ یہ آپ کو تفصیل بتائی گئی تو آپ نے کہا کہ ارے اس قافلے کا پکڑنا تو بہت ہی ضروری ہے، ورنہ یہ پورا کا پورا مال ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ چنانچہ فوراً آپ نے صحابہ میں منادی کروائی کہ جو لوگ وقتی طور پر تیار ہوں وہ تیار ہو جائیں، اس لیے کہ میرے پاس موقع نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ چنانچہ جلدی میں جو صحابہ تھے وہ تیار ہو گئے۔ جنگ کا ارادہ تھا نہیں، یہ تھا کہ
قافلہ جا رہا ہے، اس کا تعاقب کرنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اگر مل جائے گا تو اس کو پکڑ لیں گے۔ جنگ کی صورت دوسری ہوتی ہے، اور جب قافلے تجارت کے لیے جاتے ہیں تو احتیاطاً کچھ ہتھیار رکھ لیے جاتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں تو ہر شخص کے پاس نہ جانے کتنے ہتھیار ہوتے ہیں، تو اسی ارادے سے آپ نکلے۔ اسی وجہ سے تیاری بالکل نامکمل تھی۔ جو کسی کے پیر میں چپل ہے، کوئی ننگے پیر ہے، کسی کے پاس ایک چادر ہے، کوئی ویسے ہی ننگے بدن چلا جا رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 313 لوگوں میں کل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے، 313 لوگوں میں 2 گھوڑے، 6 سرہیں اور 8 تلواریں۔ مطلب سب کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، نکل پڑے۔ اور ادھر جب ابو سفیان کو اس کی اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تعاقب کیا ہے، ہمارا پیچھا کیا ہے، اور ایک فوج لے کر ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو اس نے فوراً اپنے ایک آدمی کو مکہ دوڑایا کہ بھاگ کر جاؤ اور اعلان کرو مکے میں کہ سب لوگ اپنے اپنے قافلے کی خبر لیں، اس لیے کہ اس میں سب کا مال لگا تھا۔ چنانچہ وہ آدمی بھاگ کر جاتا ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ بن عبد المطلب، جو بعد میں مسلمان ہو گئیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اطلاع ملنے سے 3 دن پہلے عاتقہ بن عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے، خواب دیکھ رہی ہیں، وہ ابطح پر کھڑا ہو کر پکار رہا ہے، قریش قریش۔ اس کے بعد پھر وہ کوہ قبیس پر گیا، وہاں پر اس نے پکارا، پھر اور دوسری جگہوں پر گیا، کوہ قیقاع پر گیا، وہاں پر جب وہ گیا تو وہاں سے ایک پتھر بڑا سا گرا جو اس طرح پھوٹا کہ اس کے ذرات مکے کے ہر گھر میں پہنچے۔ یہ خواب بڑا خطرناک تھا۔ صبح کو وہ اٹھیں تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس جو حضور کے سگے چچا ہیں ان سے اس کا ذکر کیا، کہا کہ مجھے خطرہ لاحق ہے کہ مکے میں کوئی ناگہانی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا، چونکہ وہ سب خواب کی تعبیریں میں تو سمجھتے تھے نا، اور اپنے بھائی کو یہ تاکید کی حضرت عباس کو کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، لیکن انہوں نے اپنے دوست ولید سے اس کا ذکر کر دیا۔ دھیرے دھیرے اور ذکر ہو گیا۔ ابو جہل کو اس کی اطلاع ملی تو ابو جہل نے جب حضرت عباس کو دیکھا تو بولا، کہا کہ ابھی تک تو تمہارے ہاں کوئی مرد پیغمبر تھا، اب عورت بھی پیغمبر ہونے لگی۔ تبرہ اس نے کسا، طنز کسا۔ ابھی تک تو ایک صاحب مرد ہے، وہ انہوں نے ہی پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، میں نے سنا تمہارے ہاں عورتیں بھی پیغمبر ہونے لگی ہیں۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ ان کو بھی تعجب ہوا کہ یہ بات کیسے پھیل گئی، میں نے تو کسی سے کہا نہیں، لیکن ظاہر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ عبد المطلب کو یہ حضرت عباس کو یہ بات بہت بری لگی، اور عورتوں میں یہ خبر پہنچی، بنی ہاشم کی عورتوں کو یہ بات بہت خراب لگی کہ ابو جہل ہماری گھر کی عورتوں پر بھی طعن و تشنیع کرتا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں دوسرے دن میں غصے میں آیا اور اس خیال میں آیا کہ آج ابو جہل اگر دکھے گا تو اس کو بہت گالیاں دوں گا۔ ان کو غصہ تھا کہ میرے گھر کی عورتوں کی توہین کی گئی ہے، چنانچہ وہ اس خیال میں آئے اور ابو جہل ان کو دکھا دے گا کہ بھاگتا پھر رہا ہے، حرم کے اندر بھاگتا پھر رہا ہے، چادر گھسیٹتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ وہ شخص آ گیا تھا جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا کہ جا کر مکے والوں کو خبر کرو کہ قافلے کو مسلمانوں نے گھیر لیا ہے، اس پر حملہ ہوا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل چلا رہا تھا، لوگ دوڑو دوڑو دوڑو۔ تب سمجھ میں آئی بات ابو جہل کو بھی، اور حضرت عاتقہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بھی لوگوں کو سمجھ میں آئی، چونکہ سب کا پیسہ لگا ہوا تھا۔ آنن فانن ایک فوج تیار ہو گئی جس کی تعداد کے سلسلے میں آیا ہے کہ 950 سے 1000 کے بیچ میں ان کی تعداد تھی، جن کے پاس 700 گھوڑے تھے، اتنی ہی زرہیں تھیں، اور ان کے پاس نہ جانے کتنے اونٹ تھے، گانے والی عورتیں تھیں، اور نہ جانے کیا کیا ساز و سامان، شراب، یہ وہ سب لے کر تھوڑی ہی دیر میں چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ابو سفیان بچ کر نکل گئے تو انہوں نے اطلاع بھیجی قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے، آپ بدر ہی کے مقام
سے پہلے ہی تھے کہ ابو سفیان کو اس کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے راستہ بدل دیا، ساحلی علاقے سے وہ نکلتے ہوئے چلے گئے اور جا کر اطلاع بھجوائی کہ اب آپ لوگ واپس ہو جائیں، میں نے اپنے قافلے کو بچا کر نکال لیا ہے، ہمارا پورا مال تجارت بچ گیا ہے، لہذا جنگ کی کوئی صورت اب نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ابو جہل پر تو شیطان سوار تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا جب تک کہ بدر پہنچ کر 3 دن قیام نہ کر لوں، جب تک وہاں پر ناچ نہ گا لوں، اور جب تک شرابیں نہ پی لوں، اور جب تک دعوتیں نہ ہو جائیں، اس وقت تک میں واپس نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگوں نے منع کیا، بہت سے وہ لوگ بھی آئے تھے جو آنا نہیں چاہ رہے تھے، اس میں عتبہ اور شیبہ بھی تھے جو بدر میں قتل ہوئے۔ عتبہ اور شیبہ کے غلام ابو عداس نے پیر پکڑا عتبہ اور شیبہ کا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو، تم بچ کر نہیں آؤ گے، اس لیے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جا رہے ہو۔ کہا کہ کیا؟ کہا ہاں وہ اللہ کے رسول ہے، وہ مسلمان ہو چکی تھے۔ طائف کے واقعے میں آپ کو یہ بات میں نے بتلائی تھی، ابو عداس مسلمان ہو چکے تھے، غلام ہیں، انہوں نے اپنے دونوں آقاؤں کا پیر پکڑ لیا اور کہا کہ خدا کے واسطے نہ جائیں، اور وہ رونے لگا۔ اس واقعے کا اثر عتبہ اور شیبہ پر بہت پڑا، اس کا بھی دل پسیج گیا کہ میرا غلام رو رہا ہے بل بلا کر، کیا بات ہے، وہ سب بڑے قیافہ شناس سے، تو ان دونوں کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہو اور آپس میں یہ خاندان جو جن کا دین اور جن کا مذہب الگ الگ ہو گیا ہے، لیکن ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، وہ آپس میں بھیڑے۔ لیکن ابو جہل پر شیطان سوار تھا اور وہی پوری فوج کا سپہ سالار بھی تھا، اس نے سب کو خوب جوش دلایا، سب کو خوب ابھارا، یہاں تک کہ سب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب آپ کو یہ اطلاع پہنچی کہ اب جنگ ہو جائے گی تو اب نوعیت بدل گئی، اب انداز بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، مشورہ ہوا، اور صحابہ سے آپ نے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اٹھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جانثاری اور اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں اپنا مشورہ دیا۔ عمر فاروق اٹھے، علی مرتضیٰ اٹھے، سب نے بتلایا۔ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، چونکہ انصار سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور یہاں پر آپ سب کو لے کر مدینے سے باہر آ گئے تھے، اس لیے آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، زبردست پرجوش تقریر کی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو ہم یہ کہہ دیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جائیں، آپ کا رب بھی جائے، اور ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا اشارہ آپ کا میری طرف ہے؟ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم میں کا کوئی شخص پیچھے نہیں ہٹے گا، برق الغماد تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور اپنا خون بہا دیں گے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب آپ نے انصار کا یہ حوصلہ اور یہ ہمت دیکھا تو آپ نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور آپ کا دل اب شاداں اور فرحاں ہو گیا، چونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی وضاحت ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا معائنہ کیا، دعا فرمائی، دعا کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں ہیں، اے اللہ یہ سب ننگے پیر ہیں، پیادہ ہیں، ان کو سواری عطا فرما، اے اللہ یہ سب بھوکے ہیں، ان کو کھانا عطا فرما، اے اللہ یہ سب پیاسے ہیں، ان کو پانی عطا فرما، اے اللہ یہ سب ننگے ہیں، ان کو کپڑے عطا فرما۔ میں نے عرض کیا کہ کسی کے پاس نیچے کی چادر ویسے ہی ننگے بدن چلا رہا ہے، اے اللہ یہ سب مجبور ہیں اور ان سب غریب ہیں، فقیر ہیں، اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے۔ حضور نے دعائے خیر اپنے اصحاب کے لیے کی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کوئی فوج لے کر باہر نکلتے تھے تو ایک بار فوج کا معائنہ فرماتے تھے، بچوں کو واپس کر دیتے تھے۔ اس موقع پر بہت سے بچے جو کم سن تھے، 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر کے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ نہیں آپ لوگ جائیں۔ آپ عبداللہ بن عمر اور اسامہ بن زید، اس طرح اور بہت سے صحابہ جو کم عمر تھے، کم سن تھے، وہ جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے جا رہے تھے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، بچوں کو واپس کیا جائے، بچوں کو واپس کیا جائے، اور جو مریض تھے ان کو واپس کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فوج کی تعداد
گنوائی کتنے لوگ ہیں، پتہ چلا 313 آپ اس فوج کو لے کر آگے بڑھے، اور آپ کے پہنچنے سے پہلے کفار پہنچ چکے تھے، پانی پر قبضہ ہو گیا تھا، اور جو زمین سخت تھی اس پر وہ قابض تھے، جہاں پر ریت تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، اتنا ریت کہ چلا نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش نازل فرمائی اور ساری ریت بیٹھ گئی، مسلمانوں نے جلدی سے گڑھے کھودے، پانی بھر لیا وضو کے لیے، غسل کے لیے، سب میں نہایا دھویا، سب کی طبیعت بالکل تازہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری اسی حال میں۔ صحابت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہتر ہوگا کہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیں، ایک عریش بنا دیں، آپ اس میں تشریف فرما رہیں، ہم اور آپ کی حفاظت پر مامور و مقرر ہیں، اگر خدا نہ اگر فتح ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے علاوہ ہوتا ہے، شکست ہو جاتی ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لے جائیے گا، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جذبہ محبت کو دیکھا تو ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑی پر ایک جھوپڑی بنائی گئی اور آپ اس میں تشریف لے گئے۔ رات کا وقت ہوا، نماز سے فراغت کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا سب لوگ سو جاؤ، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر محو عبادت رہے، رات بھر سجدے میں رہے اور آپ دعا کے اندر ہیں، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں گریہ و زاری کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل بے خود ہیں، بے خودی کے عالم میں آپ کی چادر مبارک آپ کے دوش مبارک سے گری جا رہی ہے، بار بار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی چادر آپ کے کندھر پر ڈال رہے ہیں، اور آپ بالکل بے خودی کے عالم میں، گریہ و زاری کے عالم میں اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اپنے دعا میں اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک آپ کی کوئی پرستش کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ محبوبیت کا عالم تھا، اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو پھر قیامت تک آپ کے کا نام لیوا اور آپ کی پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس طرح آپ دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ صدیق اکبر کہہ اٹھے یا رسول اللہ بس کریے، اب آپ کی دعا کو رب العزت نے قبول فرما لیا۔ صبح ہوئی، نماز سے فراغت کے بعد آپ نے صفیں درست فرمائی اور آپ اپنے اس جھوپڑی میں تشریف لے گئے، وہاں سے معائنہ فرما رہے ہیں، وہاں سے پوری فوج کو دیکھ رہے ہیں، فوجوں کو آپ نے ترتیب دے دیا، اور اس کے بعد ادھر سے وہ بھی بڑھے، ادھر سے یہ بھی بڑھے، ادھر سے عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید نکلا، اس نے کہا یا محمد بھیجو اپنے اصحاب کو مقابلے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا، فلاں 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 جائیں۔ تو اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جب جاتے تھے مقابل کے لیے تو چہروں پر نقاب ہوتا تھا تاکہ پہچانے نہ جائے کون ہے، اور ایک کا دوسرے پر روب پڑے۔ تو عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم انصار ہیں۔ کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، غرور و تکبر رگ و ریشے میں سرایت کا ہوا تھا۔ کہا تم کسان لوگ ہو، تم ہمارے مد مقابل تھوڑی ہو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم سے لڑنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اور آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مد مقابل کو بھیجو لڑنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا علی نکلے اور عبیدہ نکلے اور حمزہ بن عبد المطلب نکلے، 3 لوگ میدان میں آئے اور تینوں کے چہروں پر نقاب، اور مقابل کے لیے آگے بڑھے۔ ادھر سے پوچھا گیا تم کون؟ حضرت حمزہ نے کہا میں حمزہ بن عبد المطلب، علی نے کہا میں علی بن ابی طالب، اور عبیدہ نے کہا میں عبیدہ بن حارث۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم ہمارے مد مقابل ہو، تم قریش ہو، ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ ایک تلوار ماری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، اس کا پورا جسم جو کہ لوہے کی خوض میں ڈھکا ہوا تھا کٹ گیا۔
لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، کہا کہ حمزہ کا وار کیسے خالی چلا گیا، تلوار کیسے خطا کر گئی؟ پتہ چلا تھوڑی دیر میں 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر گر گیا۔ حضرت علی نے بھی اپنے مد مقابل کو گرا دیا، اور عبیدہ کا مقابلہ جس سے تھا اس نے وار کیا۔ حضرت عبیدہ کی پنڈلی پر تلوار لگی جس سے کاری زخم لگا، انہوں نے بھی مارا۔ بعد میں حضرت حمزہ کو جب فرصت ہوئی تو عبیدہ کے مد مقابل کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ دیکھیے پہلے ایسے ہی جنگیں ہوتی تھیں، اس سے لوگوں میں ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہوتی، جوش پیدا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، تیرے چلنے لگے، تلوار چلنے لگی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جھوپڑی سے معائنہ فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب مسلمان غالب آئیں گے اور دشمنوں کو مغلوب کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تو جبریل امین اتر رہے ہیں 1000 فرشتوں کو لے کر، اور آپ نے وہیں سے ایک مٹھی سنگریزہ اٹھایا اور یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے ان پر پھینکا اور کہا حملہ کرو ان سب پر۔ چنانچہ حملے تیز ہو گئے، اور وہ ایک مٹھی سنگریزہ سارے کفار کی آنکھوں میں گیا اور سب بھوچکا ہو گئے، سب اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ اللہ رب العزت نے نبی کے اس معجزے کو قرآن حکیم میں سورہ انفال میں ذکر کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے نبی وہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے تھے، ہم نے پھینکے تھے۔ آپ کا دست مبارک استعمال کیا گیا تھا، وہ ہماری قدرت تھی۔ نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں بھگدڑ مچ گئی، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے سرداران مکہ مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا اور کہا کہ پتہ کر کے آؤ کون آیا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر بتایا ارے فلاں سردار ابو البختری اور ابو جہل اور فلاں۔ آپ نے فرمایا آج تو مکے والے نے اپنے جگر گوشوں کو نکال کر باہر کر دیا ہے۔ سب نکل کر باہر آ گئے تھے، کفر کا زور ٹوٹنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس فتح کو اور اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان کہا۔ 17 رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے۔ روزوں کی فرضیت ہو گئی تھی، لیکن جہاد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے صحابہ کو منع کر دیا تھا، لیکن روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہو گئی تھی، اور 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، پتہ چلا کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ 70 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا مسلمانوں نے، 70 کو گرفتار کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہیں سے معائنہ کر رہے ہیں، اور جب مسلمان ان کفار کو گرفتار کرنے لگے تو ان کے چہرے پر ناگواری بہت زیادہ غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آخر یہ چہرے پر اس قدر ناگواری کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ گرفتاری کیوں ہو رہی ہے، ان کو قتل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، گرفتاری کس بات کی؟ آج تو وہ دن ہے کہ جب کہ کفر کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ 70 لوگ گرفتار ہوئے، 70 لوگوں کو مارا گیا، اور ان مقتولین کو جو کفار تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں جو کنواں تھا اسی کنویں میں، اسی گڑھے میں سب کی لاشوں کو ڈلوا دیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے زید بن حارثہ کو بھیجا، کہا کہ جاؤ بھاگتے ہوئے مکہ مدینہ منورہ اور وہاں جا کر فتح کی خوشخبری لوگوں کو سناؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور آ کر مدینے میں خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہمارے باپ مدینہ منورہ میں بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے، اس وقت ہم لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ مطہرہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، حضور نے ان کو تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا۔ ادھر بدر کی فتح کی خبر مدینے میں آتی ہے اور ادھر لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین کر رہے ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جو
قیدی تھے، ان کے سلسلے میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور فرمایا جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے سپرد کیے جائیں، میں ان کو قتل کروں گا۔ عباس کو سپرد کیا جائے، حضرت حمزہ کو، وہ اپنے بھائی عباس کو قتل کریں، میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں گا۔ ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے اور ایک بھی کافر زندہ نہ بچے، سب کو قتل کر دیا جائے، اچھی طرح خوریزی ہو جائے تاکہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، اس لیے کہ پوری طاقت کفر کی ابھر کر سامنے آ گئی ہے اور ہمارے قبضے میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی کا مزاج اور صدیق اکبر کا مزاج نرمی میں ایک تھا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے، ابو بکر تمہاری مثال ابراہیم کی طرح ہے جنہوں نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے میرے رب جو میری اطاعت کرے وہ تو میرا بھائی ہے، میرا امتی ہے، جو آپ کی نافرمانی کرے آپ ان کی چاہیں تو مغفرت کر سکتے ہیں۔ اور اے عمر تمہاری مثال نوح کی طرح ہے جنہوں نے یہ کہا تھا یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اب روئے زمین پر ایک کافر کو زندہ باقی نہ رکھیے، تمہاری مثال تو نوح کی طرح ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کو قبول کیا، کہا کہ ٹھیک ہے فدیہ لوگ دیں، اور دیکھیے اب انصاف کیسے ہو رہا ہے۔ حضرت عباس نے کہا جو حضور کے سگے چچا ہیں کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا بھیک مانگے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا وہ ہار جو تم اپنی بیوی ام فضل کو دے آئے تھے وہ کہاں گیا؟ اب یہ بہچکے ہو گئے۔ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی اطلاع میری بیوی کے سوا کسی کو نہیں تھی، میں جانتا تھا یا میری بیوی جانتی تھی۔ اور کہا کہ 1 اوقیہ 40 اوقیہ سونا میں لے کر آیا تھا، کہا کہ وہ تو مال غنیمت میں داخل کر دیا گیا، اس سے کیا مطلب ہے، آپ کی ذمہ 4 لوگوں کے فدیے ہیں، اس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی لوگ آئے، آپ نے فرمایا جو غریب لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ اس طرح معاملہ طے ہو گیا۔ لیکن یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں، رائے اللہ رب العزت کو عمر کی پسند تھی۔ رائے کس کی پسند تھی؟ اللہ کو عمر کی پسند تھی۔ چنانچہ اگلے روز جب عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ آپ لوگ کس لیے رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ گریہ کروں، گریہ نہ ہو سکے تو بتکلف گریہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا عمر اللہ کا عذاب آتے آتے رک گیا، اور قرآن نے کہا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے لیں۔ اور جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ 70 کے بدلے 70 شہید کیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی رائے صحیح ہے۔ چنانچہ وہی ہوا 70 کے بدلے 70 اگلے سال شہید کیے گئے غزوہ احد کے موقع پر۔ بزرگوں دوستو، غزوہ بدر کی تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور آج چونکہ پچھلی بات بھی کچھ دہرائی گئی اس لیے بدر ہی کا واقعہ آپ کو سنایا جا سکا۔ بہت سی تفصیلات ہیں جو میں آپ کو نہیں سنا سکا، پھر انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے جو یہ مجلسیں چل رہی ہیں جن کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اسے قبول فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اپنے رسول سے سچی اطاعت اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یہ مجلس جو تذکرہ
ذکر رسول کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اپنے رسول کی سچی محبت، سچی عقیدت ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رسول کی محبت ہماری رگ و ریشے میں سرایت کر دیجئے۔ اے اللہ رسول سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، فضل فرمائیے۔ بہت سے ہمارے احباب اے اللہ جو دعا کے خواستگار ہیں، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اپنے نام تو نہیں یاد ہیں اے اللہ، لیکن آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، اپنے ان بندوں کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی فکروں کو دور فرما۔ جو مریضان امت ہیں اے اللہ ان کو صحت یاب فرما۔ ہمارے محلے کے ہمارے نسیم بھائی بہت دنوں سے علیل چل رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی صحت نصیب فرما، اور جتنے بھی مریضان امت ہیں سب کو شفا یاب فرما۔ مرحومین امت کی مغفرت فرما، خصوصاً ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں کے اس جذبے کو اے اللہ جو رسول کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں، اس جذبے کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ اس جذبے کو قبول فرما، اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما، ہم سب میں اخلاص کامل پیدا فرما۔ اے اللہ صرف اور صرف رسول کی محبت پر ہمارا آنا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، میرے اللہ اسے قبول فرما۔ اس سلسلے میں جو لوگ اپنا تعاون دے رہے ہیں اے اللہ، جو جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں، وقت کی قربانی دے رہے ہیں، ہماری خواتین اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود جو نبی کا تذکرہ سننے کے لیے، رسول کی سیرت سننے کے لیے آ رہی ہیں اے اللہ ان کی بھی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے جان مال میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔